السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں بریک سے پہلے ہمارا جو سلسلہ گفتگو چل رہا تھا سورہ مائدہ کی آیت کے بارے میں تھا۔ ایک صاحب نے ایک سوال کیا تھا درمیان میں کہ اگر کوئی شخص 4 رکعت والی نماز کے درمیان 2 رکعت پر بیٹھنا بھول گیا اور کھڑا ہو گیا تو کیا کرے؟ کیا کھڑے رہنے کے بعد یاد آئے تو دوبارہ واپس بیٹھ جائے، یا یہ کہ کنٹینیو کرے؟ دیکھیے، درمیان میں جو قاعدہ ہوتا ہے اس قاعدے کے درمیان یعنی اس قاعدے میں بیٹھنا واجب ہے۔ 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت میں، 3 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت میں۔ اگر آپ بھول گئے اور سجدے کے بعد سیدھے کھڑے ہو گئے تو اگر درمیان میں یعنی کھڑے رہتے ہوئے یا قیام کی طرف جاتے ہوئے یاد آ جائے تو اس وقت تک بیٹھ جائیں جب تک آپ بیٹھنے سے قریب ہیں، اور اگر کھڑے ہونے سے قریب ہیں تو پھر کھڑے ہو جائیں۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ بیٹھنے کے قریب ہیں یا کھڑے رہنے کے قریب ہیں؟ تو یہ جو گھٹنے ہیں ان کا اعتبار کیا گیا ہے۔ اگر گھٹنے یعنی پورا پیر سیدھا ہو گیا ہے اس کا مطلب آپ کھڑے ہو گئے ہیں، اور اگر گھٹنے ابھی تک فولڈ ہیں، نیز جو ہے یہاں سے فولڈ ہے ابھی تک، تو اس کا مطلب آپ بیٹھنے کے قریب ہیں، بیٹھ جائیں۔ اگر بیٹھ گئے تو پھر اتحیات پڑھیں گے اور نماز کنٹینیو کریں گے، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر کھڑے رہنے کے قریب ہیں، پیر سیدھے ہو گئے ہیں، تو پھر کھڑے ہو جائیں۔ اب درمیانی جو قاعدہ تھا وہ کرنے کی ضرورت نہیں، کنٹینیو کریں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں تو نماز ہو جائے گی۔ سجدہ سہو واجب ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ واجب چھوٹ گیا ہے بھول کر۔ تو غلطی کے اندر ایسی غلطی جس میں کسی واجب کو آپ نے سہون چھوٹ گیا، بھول کر چھوٹ گیا، تو اس صورت میں آپ اس غلطی کا کفارہ یہ کرتے ہیں کہ 2 سجدے ایکسٹرا کرتے ہیں، اور تیسری رکعت کے بعد بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس 2 رکعت پر بیٹھنا تھا، نہیں بیٹھے تو اب کنٹینیو کریں، 4تھی رکعت پر بیٹھیں۔ اور ایک مسئلہ اس کے ساتھ اور سمجھ لیں، اگر یہ بات 4تھی رکعت میں پیش آئی ہے، یا آخری رکعت کہیں آپ اس کو، 4تھی رکعت تھی یا تیسری تھی یا دوسری تھی، آخری رکعت میں پیش آئی ہے کہ آپ کو بیٹھنا چاہیے تھا، آخری رکعت کا قاعدہ فرض ہے، تو اگر آپ کھڑے ہو گئے تو جب یاد آ جائے تب بیٹھ جائیں، چاہے تو الحمد پڑھتے ہوئے یاد آئے، یا سورت پڑھتے ہوئے یاد آئے، یا رکوع میں جاتے ہوئے یاد آئے، یا رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے۔ اگر آپ نے سجدہ کر لیا تو اس ٹو لیٹ نہ ہو، اب آپ کی وہ نماز فرض نہ رہی۔ 4 رکعت والی نماز ہے تو آپ 5 تو ہو ہی گئی ہے، 6ٹھی ایک اور ملا دیں، یہ 6 رکعت آپ کی نفل ہو گئی۔ اور اگر 4 رکعت پر آپ نے قاعدہ کیا اور پھر کھڑے ہو گئے تھے تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ 2 رکعت آپ کی نفل اور 4 رکعت فرض کاؤنٹ کی جائے گی، لیکن 4تھی پر بیٹھنا شرط ہے۔ اگر 4تھی پر نہیں بیٹھے تھے تو اس کا مطلب آپ کا فرض 5ویں رکعت کے سجدہ کرنے سے ختم ہو گئے۔ اب اس نماز کو آپ دوبارہ پڑھیں گے، اعادہ کیا جائے گا۔ جو آیت چل رہی تھی لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، کہ وہ صحابہ کرام جو اس دوران جن کا انتقال ہو گیا شراب کی حرمت سے پہلے، ان کے بارے میں جملہ آیا لیس علی الذین آمنوا، ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے جنہوں نے کھایا یا پیا، اس لیے کہ اس وقت حلال تھی۔ ثم اتقوا وآمنوا، یہ دوسرا جملہ ہے، یہ دوسرے جملے میں دوسرے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ دوسرے لوگ کون ہیں؟ جو صحابہ کرام اس آیت کے حرام ہونے کے بعد بھی زندہ رہے، ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ ڈرتے رہے، شراب نہ پیا، ایماندار رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ
ان کو بھی کامیاب کر دیں گے۔ اور تیسری بات ایمان اور ایک ترقی، یعنی ایمان کے اندر ترقی ہوتی رہے۔ ثم اتقوا واحسنوا، احسان سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے، نیکیوں کے اندر سب سے اعلیٰ درجہ ہے احسان کا، تو اس کو تلاش کرتے رہنا چاہیے۔ واللہ یحب المحسنین۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ گزارش ہے کہ آج تیسرے دن آپ کا کال ملا، بڑی اللہ کا مہربانی ہے۔ جی فرمائیے۔ گزارش یہ ہے کہ پتہ کرنا تھا کہ جمعے کے دن اسپیشلی یہ کنفیوز ہوتا ہوں کہ میں تو پاکستان کے حساب سے پہلے جس وقت اذان پہلی ہوتی ہے 4 رکعت پڑھ لیتا ہوں سنت، جی تو پھر خطبہ وغیرہ سن کے نماز جمعے کی 2 رکعت پڑھ کے 4 رکعتیں پھر پڑھتا ہوں، 2 رکعتیں پھر پڑھتا ہوں۔ مگر جو امام صاحب ہوتے ہیں تو وہ 2 فرض پڑھا کر چلے جاتے ہیں۔ اچھا ابھی یہ مجھے پتہ نہیں، پہلی 4 سنتوں کا تو پتہ ہے، پہلے 4 سنت، مگر 4 دوسری جو ہے رکعتیں اور 2 سنت کی ہوگی مغالباً، تو یہ ذرا کلیئر کر دیں، جزاک اللہ۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے آپ کا جو سوال ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ جیسے ظہر کی نماز ہے ویسے ہی جمعے کی نماز ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے بھی 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، جمعے کی نماز سے پہلے بھی 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ پھر جمعے کی نماز چونکہ 2 رکعت ہے، اب اس کے بعد جو سنت مؤکدہ ہے وہ 4 رکعت ہوگی، اور پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ اس لیے کہ ہر نماز کے بعد جو سنت مؤکدہ ہے وہ اس نماز کی رکعتوں سے ڈیفرنٹ ہے۔ اس لیے 2 رکعت ہم نے جمعے کی پڑھی ہے تو اب 2 نہیں ہوگی، 2 کے بعد پہلے 4 اور اس کے بعد 2 پڑھیں گے۔ ترتیب یہ ہے کہ جمعے کی فرض 2 رکعت، اس کے بعد 4 رکعت سنت، اس کے بعد 2 رکعت سنت، پھر 2 رکعت نفل۔ باقی یہ کہ امام صاحب جو چلے جاتے ہیں ہو سکتا ہے وہ اپنے گھر جا کے پڑھتے ہوں، ان کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے گھر جا کر پڑھتے ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی جگہ وہ پڑھاتے ہوں، بزی ہوں، اس وجہ سے وہ جلدی نکل جاتے ہوں۔ ویسے گھر جا کر پڑھنے کا معمول یہ بھی ہونا چاہیے۔ دوسرے حضرات بھی سنتیں کچھ گھر پہ بھی پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ اس کا مطلب گھر پر کچھ نمازیں پڑھنی چاہیے، پہلے کی سنتیں، بعد کی سنتیں، ان میں سے کوئی بھی یا دونوں اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو دونوں سنتیں گھر پہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے امام صاحب وہاں جا کر پڑھتے ہوں۔ باقی یہ کہ جمعے کے دن بعض لوگ صرف 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں۔ دیکھیے 2 رکعت کے بعد پہلے 4 رکعت ہے، ایک جیسی سنت نہیں ہے۔ اس کی مثال سمجھے ظہر کے بعد 4 رکعت فرض پڑھی ہے تو 2 رکعت سنت، مغرب 3 رکعت پڑھی ہے تو 2 رکعت سنت، عشاء 4 رکعت پڑھی ہے 2 رکعت سنت۔ سملر جیسی فرض ہے ویسی کوئی نماز سنت نہیں ہے اس کے بعد۔ تو اس لیے جب جمعے کی ہم نے 2 پڑھی تو اس کے بعد 2 نہیں ہوگی، اس کے بعد 4 آئے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر وہ ظاہر کی جائیں تو تم کو برا لگے۔ عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ یہ پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کون ہیں؟ یعنی کچھ لوگ ان کے والد کے بارے میں طعنہ دیتے تھے، ان کے نسب کے بارے میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیا تمہارے والد حذافہ ہیں، یعنی جس کے ساتھ تم مشہور ہو وہی تمہارے والد ہیں۔ آیت نازل ہوئی ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تمہیں وہ ظاہر کی جائیں تو تم کو برا لگے۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ حذافہ تمہارے والد نہیں ہیں تو تم کو برا لگتا، بدنامی ہوتی۔ تو اس کا مطلب ایسی باتیں جس کا تعلق دین سے نہیں، ایسی باتیں پوچھنے سے منع کیا گیا، ورنہ دوسرے سوالات اس کی تاکید کی گئی، سوالات کریں،
کر رہے تھے، صحابہ کرام کر رہے تھے، اور جب سوال سے رک گئے تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا سوال لے کر، تاکہ صحابہ کرام کو سوال کے ذریعے جوابات معلوم ہوں۔ تو ایسی باتیں ہیں جس سے پوچھنے سے منع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ کہ لوگوں پر حج کرنا فرض کیا گیا، تو ایک صحابی نے کھڑے رہ کر پوچھا یا رسول اللہ یہ ہر سال ہے یا ایک سال ہے، یعنی ایک ہی مرتبہ حج فرض ہے یا ہر سال؟ آپ خاموش رہے، اور پھر آپ نے کچھ دیر کے بعد فرمایا کہ ایسے سوالات مت کرو، اگر میں اس وقت ہاں کہہ دیتا اور ہر سال حج فرض ہو جاتی تمہارے لیے مشکل ہو جاتا۔ دعا کر لیتے ہیں حق تعالی شانہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہوں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جن کے آپریشن ہونے والے ہیں یا ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کو کامیاب بنا اور اس کو شفا کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا ہم سے توقع کر رہے ہیں، ان کی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمارے لیے مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہمارے اس سے حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔